رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ مقدس مہینہ محرم الحرام کا ہے اور آج اس مقدس مہینے کی 22 تاریخ ہے، اور پچھلے ہفتے کو اس مسجد میں شہدائے کربلا کے پروگرام میں میں نے اہل بیت کے قافلہ کے متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ اہل بیت کا قافلہ کس طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور کس تاریخ کو اور کس طرح مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک پہنچے۔ آج انشاءاللہ کربلا معلیٰ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق سے پھر یہ قافلہ کس طرح مدینہ منورہ آئے ان کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کربلا کے دوپہر کے بعد کی رکت اندیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ اون و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی سطح پر ایک نئی داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکوں پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جاں نثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جیتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ حضرات گرامی، تنہا ایک امام حسین اور دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے کہ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے اور نفس نفس پر نئی پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور بہنیں ہیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، اور جن کی گود سے شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہے اور روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے۔ تنے نیم جام میں اب تڑپنے کی سکھت باقی نہیں رہ گئی۔ توجہ چاہوں گا، عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، آج ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ بھی رخصت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک گہرام بپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کے یاز بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، ہمارے بعد پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کرے گی، اور دوسری طرف شوق شہادت دمانگیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کا نا خدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین بھی اب سر پر کفن باندھ کر میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا، اہل حرم کو بلکتا سسکتا چھوڑ کر حضرت امام عالی مقام خیمہ سے باہر نکلے
اور لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اب ذرا ٹھہر جائیے اور اپنے آنکھیں بند کر کے وہ منظر سامنے لائیے کہ ساری داستانوں میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر اور تنہا 22,000 تلواروں کے نرگے میں ہے، دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور دروازے پر اہل بیت کی خواتین اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ منٹ منٹ میں درد و غم دل میں ڈوبتا جا رہا ہے، کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے اور کبھی آنکھیں چپک جاتی ہے۔ اللہ اللہ، پھولوں کی پنکٹری پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ ارے جن کے اشارہ آبرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ حضرات گرامی، دیکھنے والی آنکھیں اپنے مرکز امید کو، دیکھنے والی آنکھیں اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئی، فضا میں نیزوں کی آنی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گرن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور، سیدہ فاطمہ کا لاج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دھل گیا، کعبے کے دیواریں ہل گئی، چشم فلک نے خون برسایا، اور خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور ساری فضا ماتم سے بھر گئی۔ اور ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلووں میں جب شہید اعظم امام حسین کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کی امامت اور یکتائی کا گلگلہ بلند ہو رہا تھا، لیکن ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر کا خرمن جل رہا تھا، یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ اللہ اللہ، بیچ مندھار میں کشتی کا نہ خدا بھی چل بسا۔ ارے اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائے؟ بنو ہاشم کے یتیم کس کا منہ تاکے؟ ارے کاشانہ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت صحرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے، آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے کہ جن سے اپنے دکھ درد کی باتیں کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ ہمارے یہاں اگر ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم کے ساروں کی بھیڑ اور چارہ گھروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، اور نالہ فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی کہ جن کے سامنے بیٹوں، جن کے سامنے شوہروں اور جن کے سامنے عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، اور جو غم کساروں کی شریک حال ہمدردوں کی جھرمٹ میں نہیں بلکہ خون خوار دشمنوں اور شفاق درندوں کے نرگے میں تھی۔ حضرات گرامی، اس کے بعد امام عالی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے آپ کے بدن کے پرہان اتار لیے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نبکاروں نے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کی لاش کو گھوڑوں سے روک ڈالا۔ سیدہ زینب اور شہر بانو یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھی اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی، اور اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردگان حرم کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ سیدہ زینب بنت علی نے غیرت اور اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا کہ اے شمر، تیری آنکھیں پھوٹ جائے، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہرے کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تمہیں دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے کہنے خدا بندی کو حرکت میں نہ لا۔ ارے تجھے اتنا بھی خبر نہیں کہ ہم اسی رسول اللہ کی نواسیہ ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ سیدہ زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر حضرت عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے، اپنے بستر سے کھڑے ہوئے
اور تلوار اٹھا کر شیون پر وار کرنا چاہتے تھے، لیکن ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ حضرات گرامی، پھر اس کے بعد ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا اور اس کی ننگی پیٹھ پر سیدہ زینب، سیدہ شہربانو اور حضرت زین العابدین کو سوار کرا گئے۔ ارے پھول کی طرح نرم نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری اونٹنیوں پر باقی خواتین اور بچیوں کو اسی طرح رسیوں میں باندھ کر ان کو سواری کرائی گئی۔ اور اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر یہ زبان ضبط سے باہر ہے۔ کسی زبان میں اتنی ہمت نہیں کہ اس واقعہ کو اپنے زبان پر لا سکے۔ حضرات گرامی، خاندان نبوت کا، خاندان رسالت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب مقتل کی قریب سے گزرنے لگا تو اور امام عالی مقام کی بغور و کفن اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑی تو خواتین اہل بیت بیتاب ہو گئی، دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، اور آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اور اضطراب سے غشی پہ غشی کھا رہے تھے، اور شہر بانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی، اور قیامت کا یہ دل خراش منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ انہوں نے مدینہ کی طرف اپنا رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ نانا جان یہ دیکھیے، آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہوا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لاش کو غور و کفن بھی میسر نہیں۔ نانا، آپ کی تمام اولاد کو قتل کر دیا گیا، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و شناشا نہیں۔ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو سنیے، نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو سنیے۔ اور ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہیں تھا جو سیدہ زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ تو حضرات گرامی، اس کے بعد رات کے سناٹے میں سیدہ زینب مناجات اور دعا میں مشغول تھی کہ اچانک ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بیوی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پہ چادر ڈالے، منہ چھپائے ہوئے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میں ایک غریب اور محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور بیوی میں کوئی غیر نہیں ہوں، بلکہ ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جن کا نام زینب تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر انہیں جواب دیا کہ تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جا خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔ اور جب اس بڑھیا کو یہ معلوم ہوا کہ یہی سیدہ زینب ہے تو ایک چیخ لگائی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک اور شہید کا اور اضافہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، پھر اس کے بعد دوسرے دن ظہر کے بعد اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ ابن زیاد کا دربار بڑی آراستہ کے ساتھ سجایا گیا، فتح کے نشے میں بدبخت تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں سے ان کی زبانی کربلا کے واقعات کو سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں سیدہ امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ اس کو بار بار امام عالی مقام کے زبان مبارک کو ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا کہ خدا نے قدرت نے تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کیا، حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ اسی دربار میں صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار میں موجود تھے۔
اس نے اسے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی اور جوش عقیدت میں چیخ پڑے کہ ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیش تاب کھا کر کہا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تمہیں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو پھر ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہیں کرواتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں ہوئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کو اولاد کو قتل کروا دیا اور پھر انہی کی بیٹیاں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ تو ابن زیاد کا یہ زلزلہ خیز جواب سن کر وہ ابن زیاد تلملا اٹھا، لیکن مثلثاً خون کا پانی پی کر رہ گیا۔ حضرات گرامی، پھر اس کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں تمام شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب بن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر دیا، تو اس اجماع میں ایک مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے یہ خطبہ کے الفاظ سن کر رہ نہ گیا، فرط غیظ غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے ابن زیاد، خدا کی قسم تو ہی کذاب بن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کا نانا سچا۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شہر عام پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو، اور ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو حضرات گرامی، پھر اس کے بعد دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا یہ کارواں ابن سعد کی موجودگی میں، قیادت میں دمشق کی طرف یزید کے پاس روانہ کر دیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے قافلہ اونٹ پر سوار تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اب بھی امام عالی مقام امام حسین اپنے حرم کی قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، پھر چلتے چلتے دمشق کا شہر نظر آنے لگا۔ جیسے ہی دمشق کا شہر نظر آیا تو یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگ گئے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل بیتاب تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی کہ حسین ابن علی 18 اہل بیت اور 60 اون و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے اور ہم نے چند گھنٹوں میں ہی ان کا قلعہ ختم کر دیا۔ اس وقت ان کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑے خون سے تر ہیں اور ان کے رخسار سے گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں اور ان کے جسم دھوپ کی شدت سے خشک ہو رہے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت کا انجام سن کر وہ کانپ گیا اور اس کے سامنے ہی امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور وہ بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی سے اس کے پیشانی مبارک پر گستاخی کر رہا تھا۔ تو اس دربار میں صحابی رسول حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید سن کر کانپ گیا، صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد نعمان بن بشیر کی قیادت میں یہ قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر یہ محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی یہ قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان بن بشیر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے چلیے، میری تکلیف کا آپ خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیں گے پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیں گے کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، توجہ چاہوں گا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے کربلا واپس آئے اور شہدائے کر اہل بیت کو دفن کیا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ کوفہ سے دمشق جاتے ہوئے ان کو 21 دن لگا، اور پھر آپ کوفہ میں بھی رہے، کوفہ سے 21 دن لگا، پھر وہاں کچھ دن رہے، وہاں سے پھر آپ واپس آئے، پھر لاشیں اسی طرح پڑی رہی۔ یہ غلط روایت ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ امام زین العابدین دمشق سے کوفہ نہیں گئے، بلکہ آپ سیدھا مدینہ منورہ آئے، اور جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو 3 دن کے بعد وہ آئے اور ان لاشوں کو کفن اور جنازے کا انتظام کیا، اور ان لوگوں نے ان کو دفن کیا۔ تو حضرات گرامی، بہرحال امام عالی مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، بلکہ سیدہ زینب شہر بانوں اور عابد بیمار کی گود میں تھا، اور یہ سفر چلتا ہوا پہاڑوں، صحراؤں، ریگستانوں سے عبور کرتا ہوا یہ قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ منزلیں بدلتی رہی، سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا جاگ اٹھا، ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دھل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے، اور استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ حسین کا سر مبارک جب اپنے نانا جان کے تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاندان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ نعمان بن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں، اور سب سے آخر میں سپاہیوں کا 30 دستہ محافظ ان کے پیچھے تھا۔ چلتے چلتے دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا، اور کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کے درخت نظر آنے لگی، اور کھجوروں کے سبززار نظر آنے لگی۔ جو ہی مدینہ کی آبادی نظر آئی، صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ سیدہ زینب اور حضرت شہر بانو اور عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کی درناک نالوں سے زمین کا کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سناٹی سوار نے بجلی کی طرح مدینہ میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ہر طرف پھیل گئی، گہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بخودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے، اور جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، نگاہیں چار ہوئی، دونوں طرف غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آب افغان کے شور سے مدینے کا آسمان ڈھل گیا۔ یہ حضرت امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اور ہر گھر میں ماتم بجھ گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی، نانا جان اٹھیے، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، نانا جان آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، نانا جان آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، آپ کے بعد آپ کی امت نے بے آب و دانا آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہمارے نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا نانا جان۔ سید حضرات گرامی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کرتی ہوئی عرض کرتی ہے کہ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، ذرا مرکز سے نکل کر اپنی بیٹیوں کا دردناک حال تو دیکھیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے سننے والوں کے دلوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکت انگیز کیفیت ضبط صبر سے باہر تھا، اور سیدہ سوگرا
بچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھی اور بار بار اپنی والدہ اور اپنی پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر یہ پوچھتی تھی کہ ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئی؟ ارے بابا جان تو وعدہ کر گئے تھے کہ وہ جلد ہی واپس لوٹیں گے، جس طرح ہو سکے انہیں منا کر لائیے۔ تو حضرات گرامی، امام عالی مقام کا، امام حسین کا کٹا ہوا سر لے کر اہل بیت کا یہ قافلہ جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئی، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دہارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل خزا اور روح افزا منظر یہ زبان سے باہر ہے، کسی زبان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ درد و غم کی وہ تصویر کھینچ سکے۔ ارے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیاں تڑپاتی رہی، اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ کے اندر کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ امام عالی مقام کا سر مبارک حجرہ عائشہ کے باہر تھا، رحمت کے جلووں کا گائے خاص میں جب جنت کے پھول ہی ٹہرے تو نرگس کی چشم حرم سے اہل چمن کا کیا پردہ تھا۔ ارے برزخ کی دیواریں تو غیروں پر حائل ہوتی ہے، اپنی ہی گود کے پردوں سے کیا حجاب۔ سیدہ زینب، سیدہ شہربانو، سیدہ ام رباب، عابد بیمار، ام کلثوم، سیدہ سکینہ، یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تو تھے۔ حجرہ عائشہ کے اندر کیا واقعہ پیش آیا کون جانتا ہے۔ آنکھیں اشکبار پر رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی، بس منظر میں مشیت الہی کا سر بستہ رازوں کو کون بیان کر سکتا ہے۔ دیوار کے اندر کیا معاملہ ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ اور توجہ چاہوں گا، اور حجرہ عائشہ سے چند گاہ کے قدم پر ہی سیدہ فاطمہ کی خوابگاہ بھی قریب ہی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ ارے کون جانتا ہے کہ لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے ممتا کیسی اضطراب کی وہ بھی کسی مخفی گاہ بارگاہ حضور میں آ گئی ہو۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ سیدہ زینب نے بلک بلک کر، سیدہ زینب نے رو رو کر کربلا کی داستان زلزلہ خیز سنائی، اور شہر بانو نے کہا کہ خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے، اور عابد بیمار نے عرض کیا کہ یتیمی کا داغ لیے حسین کا آخری نشانی شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہ و فغان کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مادر مشفقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا اور پکا غلام بنائے، ہم سب کو اہل بیت سے سچی عقیدت اور محبت اللہ تعالیٰ ہم کو فرمائے۔